اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تو کیا کرو گے؟ سارا نے ہنس کر کہا، تم جاسوس نہیں ہو سکتے، جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے۔ کہہ دو، حسن نے کہا، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طوفان باد و باراں میں غائب ہو جاؤں گا۔ جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے جتنا تم سمجھتی ہو۔ لیکن سارا، مجھے یقین ہے تم کسی سے نہیں کہو گی۔ حسن نے آگے بڑھ کر سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بالکل قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر پراثر آواز میں کہا، تم کسی سے نہیں کہو گی کہ یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے، تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ ہماری رگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیوں کا خون ہے۔ یہ خون سفید نہیں ہو سکتا، یہ خون اپنے قطروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے جکڑ لیا۔ وہ محسوس کرنے لگی جیسے یہ خوبرو جوان بڑے ہی حسین آسیب کی طرح اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر غالب آ گیا۔ حسن کہہ رہا تھا، تم رقص کے لیے نہیں، مسجد اقصی کو کفار سے آزاد کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ خدا نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے، اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں، تم کہہ ہی نہیں سکو گی۔ بولو سارا، میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے، تم مجھے اپنا راز دے دو۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں، میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارا پر حسن جادو بن کر طاری ہو چکا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آہستہ سے بولی، ہاں حسن، میں مسلمان ہوں، میں اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں، میں سارا نہیں سائرہ ہوں۔ گناہ کسی کے بھی تھے، حسن نے کہا، میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سنی ہیں اور جس انداز سے تم نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چبھ رہے۔ تم صلیبیوں کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی رہی ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چبھن تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے، مجھے عیش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے زیادہ آتشی اور اذیت ناک محسوس ہونے لگی ہے۔ میں گناہوں میں پلی بڑھی اور گناہوں میں جوان ہوئی۔ گناہوں کا حسن اب زہریلا ناگ بن گیا ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی، اپنی جان لینا بھی گناہ ہے۔ حسن نے کہا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، گناہوں کا کفارہ ادا کرو، سب بےقراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی۔ کیا کروں؟ سارا نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ نماز پڑھا کرو، تارک دنیا ہو جاؤ۔ بتاؤ اور کیا کروں؟ جاسوسی، حسن نے جواب دیا، صرف ایک بار، پہلی اور آخری۔ لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکو گی جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں۔ جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا ہے؟ سلطان ایوبی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوائی ہے۔ یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں، یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے۔ مقصد ہی کی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادت گزاروں کو چکا دیتی ہے، مجھ پر اثر نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ صرف اس لیے میں انسانوں اور اشیاء کو روح کی نظروں سے دیکھا کرتا ہوں۔ میں سلطان ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں۔ سارا نے کہا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی حکمران مسلمان امراء اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان کے خلاف لڑا رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صلیبی عالم اسلام کو صلیب کے سائے میں لانا چاہتے ہیں۔ حسن، میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہچانا ہے، ورنہ میں صلیب کے سیلاب میں بہہ گئی تھی۔ یہ سیلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔
یہ بھی سناؤں گی کہ کیسے کچھ دنوں سے مسجد اقصیٰ میرے دل پر غالب آ گئی ہے۔ 2 راتیں گزریں، میں نے خواب میں مسجد اقصیٰ دیکھی ہے۔ میں نے ابھی تک یہ مسجد نہیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے۔ خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی، مسجد خالی اور ویران تھی۔ مجھے ایک گونجدار آواز سنائی دی، یہ تیرے خدا کا گھر ہے، اسے آباد کر لو۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز میرے دل میں اتر گئی ہے، کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں؟ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، حسن نے کہا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ میں جس روز پکڑا گیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں قربانی دینے کو کیا تیار ہوں۔ سارا نے کہا، مجھے میرا فرض بتاؤ۔ تمہیں اس بوڑھی اور بھدی عورت نے موصل کے جس ایلچی کی تفریح گاہ میں جانے کے لیے کہا ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، حسن نے کہا۔ سارا نے اسے اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ہاں سارا، حسن نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ سلطان ایوبی عورت کو جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا کرتے، وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لیے میں ایک مضبوط قلعہ دشمن کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، مگر سارا تم یہاں موجود ہو، ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تمہیں یہ کوئی نئی بات ثابت نہیں کرنی کہ کسی تفریح کا سامان بنو۔ میں تمہیں 1-2 طریقے بتاؤں گا جن سے تم ان بڑے مسلمانوں کے سینوں سے راز بھی نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لو گی۔ تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے، مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے۔